حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين يا رب العالمين. میں سوہا آج کے پروگرام میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت. کل ہم بات کر رہے تھے اللہ کی محبت کے بارے میں. آج سوچتی ہوں ایسا کیا کریں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو سکے، ایسا کیا کریں کہ اللہ کا قرب مل سکے. فرائض کی ادائیگی حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد میں، ایفائے عہد، انسانی ہمدردی، نیکی پر ثابت قدمی، حق و باطل پر ثابت قدمی، اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں کچھ دینا، مطلب صدقہ. بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں صدقہ کا کانسیپٹ ایک بہت ہی لمیٹڈ اور نیرو سپین میں دیکھا جاتا ہے. خوشی ہو یا غم، پریشانی ہو یا کسی شادی کا موقع، ہمارے نزدیک صدقے کا کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ کالا بکرا دے دو، کسی غریب کو کپڑے دے دو، کسی مسکین کو کھانا کھلا دو. آج ہمارے ساتھ صدقہ پر بات کرنے کے لیے میری بہت پیاری جلیس ام یوسف موجود ہیں، جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گی کہ صدقہ کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سی اور باتیں. جی ام یوسف، اہلاً و سہلاً مرحبا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر صدقہ ہے کیا؟ سوہا، صدقہ کا جو لفظ ہے وہ صدق سے نکلا ہے، یعنی سچائی، راست بازی، رائچسنس. اور جب ہم اسلام میں صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر اس کی رضا کے لیے کوئی بھی نیکی کا عمل کریں اور بغیر کسی توقع کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کی قسم، یعنی کہ نیکی کے کام جو بھی کیے جائیں، کیا وہ صدقہ میں شمار ہوتے ہیں؟ بالکل. آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمے صدقہ واجب ہے. پوچھا گیا کہ آپ بتائیں اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کمائی کرے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے. کہا گیا آپ بتائیں اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی حاجت مند، مظلوم یا عاجز کی مدد کر دے۔ عرض کیا گیا کہ اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نیکی کا حکم دے۔ عرض کیا گیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی سے باز رہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یعنی صدقہ دینا واجب ہے، اور ہمارے پاس اگر کچھ نہیں تو پہلے کمائیں اور پھر اس کے بعد صدقہ دیں، لوگوں کی مدد کریں اور نیکی کا حکم دیں، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن برائی سے باز رہنا بھی صدقہ ہے، یہ نئی بات پتہ چلی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ صدقہ کی کوئی اور صورت بھی ہے؟ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک اور نیا پہلو، انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی لوگوں میں حق و باطل کے مطابق فیصلہ کرنا، حق کا ساتھ دینا۔ فی زمانہ یہ تھوڑا مشکل کام ہے، ہم اپنے وقتی اور دنیاوی فائدوں کے لیے کہاں انصاف کی اور حق بات کی بات کرتے ہیں، اللہ مستعان۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف لوگوں کے درمیان انصاف کرنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ کسی کو سواری کے معاملے میں اگر مدد پہنچائے اس طرح کہ اسے اس پر سوار کرائے یا اس کا سامان اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے، اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر کوئی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ کی بات سے مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آ گئی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اور ایک دعا بھی تو ہم کرتے ہیں، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین یا رب۔ اور یہ جو بات آپ کر رہی تھی نا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کی، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دینی چاہیے اور ٹریننگ کرنی چاہیے کہ بیٹے اگر راستے میں کوئی کشن گرا ہوا ہے، کوئی گلاس پڑا ہے یا کسی کے شوز پڑے ہیں تو اس کو راستے سے ہٹا دو تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو یا کوئی ٹرپ نہ ہو جائے، کیونکہ بچے اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں بھی اگر خیال رکھنے لگیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کے حصے میں صدقہ بن کے شامل ہو جائیں گی۔ تو یہ بالکل بہت ہی پیاری بات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم جب یہ بات پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی تصور آتا ہے کہ شاید ہم سڑک پہ چل رہے ہوں گے اور وہاں کوئی پتھر یا کوئی کانٹا یا کوئی جھاڑی ہوگی جسے ہمیں ہٹانا ہے، ہم اس کو کبھی اپنے گھروں میں اپلائی ہی نہیں کرتے۔ اور جہاں تک یہ اچھی بات منہ سے نکالنے کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے ملنے والوں کو سلام کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے اذیت والی چیز دور کرنا صدقہ ہے، اور اہلیہ سے ہم بستر ہونا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایسا عمل جو بظاہر بالکل دنیاوی ہے لیکن اس پہ بھی اجر۔ صحابہ کرام کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بڑے ان کے لیے تعجب کا باعث تھی۔ انہوں نے پوچھا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر تم اپنی ضرورت کو حرام طریقے سے پورا کرو تو کیا تمہیں اس پہ گناہ ہوگا؟ تو اسی طرح اگر تم اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرو تو تمہیں اس پہ بھی اجر ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے۔ سبحان اللہ، واقعی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ بلکہ ابھی جو آپ نے بات سلام کرنے سے متعلق کی کہ اپنے ملنے والوں کو سلام کرو اور وہ بھی صدقہ ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ سلام سے دل کا کینہ جاتا ہے، محبت بڑھتی ہے، ہم ایک دوسرے کے سے ہم صرف دوسروں سے سلام کا ویٹ کرتے ہیں کہ پہلے وہ سلام کرے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے۔ اور سبحان اللہ، کہیں نہ کہیں ہم سارے ہی اس چیز کے گلٹی ہیں، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں پہلے یہ چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ہیں چونکہ تو یہ چھوٹے جو ہے ہمیں سلام کریں گے۔ لیکن اگر ہم اس پیاری سی خوبصورت سنت کو اپنا لیتے ہیں تو پورا معاشرہ سلامتی اور محبت اور پیار کی فضا سے بھر جائے گا، اور ویسے بھی جنت والوں کا تو کلام بھی سلام ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم اکثر سلام
انجان لوگوں کو تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے جو محروم رہ جاتے ہیں وہ ہیں ہمارے اپنے پیارے، ہمارے اپنے گھر والے. ہم ان کو سلام کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. ہم صرف دوسروں کو دینے کا نام صدقہ سمجھتے ہیں. ہم میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. صد شکر ہے اتنے خوبصورت دین پر جو اتنی خوبصورت باتیں بتا کر اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں ان احادیث سے ہمیں صدقے کی کتنی اقسام پتہ چلی. اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا صدقہ، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا صدقہ، حاجت مند اور مظلوم یا عاجز کی مدد کرنا صدقہ، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا صدقہ، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا صدقہ، لوگوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ، کسی کو سواری کے معاملے میں مدد کرنا صدقہ، اچھی بات منہ سے نکالنا صدقہ، ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھے وہ صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ، سلام کرنا صدقہ، اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ، اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ. اور آپ کو پتہ ہے ایک انتہائی خوبصورت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے یاد آ رہی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعروف کلہ صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. سبحان اللہ، کتنا براڈ کینوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر دیا. یعنی کہ پینیکل آف صدقہ کیا؟ ہر نیکی، کوئی بھی نیکی جو ہم اللہ کی خاطر کریں وہ صدقہ ہمارے لیے بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرو اور نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تم اپنے ڈول سے پانی لینے والے کے برتن میں پانی ہی کیوں نہ ڈالو. تکبر سے بچو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کو پسند نہیں کرتے. اور اگر کوئی شخص تم میں موجود کسی خامی کو دیکھ کر تم پر ہنسے اور آر دلائے تو تم اس میں موجود کسی خامی کو دیکھ کر اسے آر نہ دلاؤ. اس بات کا تمہیں اجر ملے گا اور اس پر گناہ ہوگا اور کسی کو گالی مت دو. سبحان اللہ. کتنی ہی دفعہ ہم پانی پلانے میں بخل کرتے ہیں، ہمارے پاس بوٹل یا جگ پڑا ہوتا ہے لیکن ہم پانی انڈیل کر دینا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے یا ہم اس میں سستی کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنے بڑے اجر سے محروم رہ جاتے ہیں جب ہم ایسے بخل کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ، آپ نے بالکل صحیح بات کی. کیونکہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ دیکھیں اسلام نے معاشرتی آداب اور اخلاق پر ہماری کتنی رہنمائی کی ہے. نیکی کے ہر کام اور نیکی کے توفیق کا ایون ملنا اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم پر. کیونکہ میزان پر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور ان میں سے کوئی بھی ضائع نہیں ہوگی. بالکل. آپ دیکھیں کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہم نیکیوں کے کام کو حقیر سمجھ کے چھوڑ بیٹھتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کھلتے چہرے سے ملنا تو نایاب ہی ہو گیا ہے. چہرے پر سنجیدگی اور ماتھے پر سلوٹ، یہ ہمارا ٹریڈ مارک ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت مسکراتے تھے. ان سے بڑا دین کا دائی کون ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے. اور خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے. سبحان اللہ. تو ایک اور صدقے کی قسم آج مجھے پتہ چلی اور وہ یہ کہ مسکرائیے اور مسکرا کر ملیے. سبحان اللہ. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو تحفہ بھیجنے یا صدقہ دینے کو حقیر نہ جانے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی شخص کسی سے خوش خلقی اور خوش روئی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے
لہٰذا کسی مسلمان کا دل خوش کرنا چونکہ اچھا اور پسندیدہ ہے، اس لیے یہ بھی نیک کام ہے، اور اگرچہ خوش روئی کے ساتھ کسی سے ملنا کوئی عظیم الشان کام نہیں، مگر اسے بھی کمتر درجے کی نیکی نہ سمجھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی تو ہم کوتاہی کرتے ہیں، شرم اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی، ہم کسی کو دینے کے لیے سوچتے بھی نہیں، کیونکہ تھوڑی چیز کسی کو دینا ہماری اپنی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ پرفیکٹ ٹائم اور پرفیکٹ ڈے کا انتظار کرنے کے چکر میں ہم نیکی کے بہت سارے مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے الحمدللہ صدقہ کے بارے میں اتنا کچھ پڑھا ہے اور آج ایک قسم کی ڈسکشن کی ہے، ایک دوسرے کو بتایا ہے، سمجھا ہے، ریمائنڈرز ملے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو کانسیپٹ یہی تھا نا ذہن کے اندر کہ صدقہ جو ہے وہ صرف اور صرف مال سے ادا ہوتا ہے، لیکن آج اور بھی پہلو پتہ چلے، تو کیا ہم عورتوں کے لیے بھی خاص طور پہ صدقہ کا کوئی حکم ہے یا یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے؟ بالکل، ہم عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حکم ہے جیسے مردوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ پھر اسی طرح سورہ المنافقون میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ آمین یا رب۔ واٹ اے بیوٹیفل ریمائنڈر کہ شوہروں کی ناشکری نہیں کرنی، اور اگر ناشکری ہو جائے تو سبحان اللہ، اس کا کفارہ بھی یہ ہے کہ اور صدقہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام صدقات کو قبول کر لیتے ہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدقہ ریجیکٹ کر دیا جائے؟ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس کے مطابق کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا مگر صرف طیب مال کو۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، یعنی اگر ہم طیب مال سے صدقہ کرتے ہیں تو اس صدقے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، یعنی اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حلال مال سے، طیب مال سے تھوڑا بھی خرچ کیا جائے تو وہ قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اٹس مائنڈ بلوئنگ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ صدقہ دینے کا کوئی ریکمینڈڈ وقت بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا وقت جس میں صدقہ دیا جائے اور وہ اور بھی زیادہ ریوارڈنگ ہو جائے؟ بالکل ایسا ہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے بھی کیا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟
آپ نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو ہی چکا۔ اور ہم میں سے اکثریت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزارتے وقت تو کنجوسی کا معاملہ کرتے ہیں، اور جب موت قریب آتی ہے تو پھر ہم وصیت کرتے ہیں کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا، حالانکہ وہ تو اب ان کو مل ہی جانا ہے۔ انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا آگے بھیج دیا۔ سبحان اللہ، واقعی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہے۔ میرا ایک اور سوال ہے آپ سے، کیا ہمیں صدقہ دیتے وقت کسی خاص چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ پھر اسی طرح سورہ البقرہ میں ہی مزید فرمایا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ تعالی بے نیاز اور بردبار ہے۔ یعنی دو چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ایک احسان جتانے سے اور دوسرا ایذا دینے سے۔ سبحان اللہ، احسان جتانے سے بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اخلاقی برائی سے بچائے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ نیکی کے سکے جیب میں ڈال رہے ہیں اور جیب میں سوراخ ہے۔ اللہ ہمیں ایسی بینکرپسی سے بچائے، آمین یا رب۔ میرا آپ سے ایک اور سوال بھی ہے، اور وہ یہ کہ صدقہ دینے کے کیا فائدے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے یعنی راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مزید ایک اور جگہ فرمایا، اگر تم میں سے جو کوئی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان کر سکتا ہے تو وہ کرے، خواہ وہ کھجور کے ایک حصے کو صدقہ کرنے کی صورت میں ہو۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ریمائنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، رمضان سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہم چھوٹے چھوٹے نیکی کے کاموں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے جو نیکی کے کام ہیں ان کو قبولیت کا درجہ دے دے۔ ہمیں اللہ پاک محسنین، متقین اور متصدقین میں شامل فرما دے، آمین یا رب۔ آمین یا رب۔ اور جہاں پہ رمضان کی بات آئی تو آپ دیکھیں ہمارے لیے بہترین رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مہینے میں رویہ یا عادات کیا ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے صدقے کی کتنی ساری قسمیں جانی کہ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا بلکہ صدقے کی بہت سی شکلیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خرچ کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا یعنی ایمان والوں کو عطا کیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کے لیے چاہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی دولت ہو یا آپ کسی کو فائدہ پہنچائیں، کسی مظلوم یا عاجز کی مدد کریں، نیکی کا کوئی حکم دیں، برائی سے روکیں، لوگوں کے درمیان انصاف کریں، سواری کے معاملے میں کسی کی مدد کریں، کوئی اچھی بات منہ سے نکالیں، یا نماز کے لیے قدم اٹھائیں مسجد کی طرف، یا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائیں، سلام کریں یا اہل و عیال پہ خرچ کریں، کوئی بھی نیکی ہو اس کو ہمیں کثرت سے رمضان کے مہینے میں کرنا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اجر کما سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب پا سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کو جو آج ہم نے لیا ہمارے لیے اسے علم نافع بنا دے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی عافیت میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله